کے اقرأوا القرآن ولا تعتدوا به. بخاری نے اس کو باپ لا کر باپ بنا کر ثابت کر دیا کہ سچی روایت حدیث ہے اللہ کے نبی کہ قرآن پڑھو پڑھاؤ اور اس کے بعد اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ. اور اکثریت جو آج پھیلی ہوئی ہے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم قاسم نانوتری تھے ان کیوں کہ ہے اور ہمارا ایمان ہے جو اس یوگ کا کہنا یہ ہے آدھیات ہے کہ اور وہ مانتے ہیں کہ چلو روح تو نکل گئی چاہے ایک لمحے کے لیے نکلے لیکن حضرت دیوبند کے بنانے والے آدھیات میں لکھتے ہیں کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس سے علیحدہ ہی نہیں ہوئی بلکہ دل میں عابد ہے. جن کے عقائد کا یہ عالم ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے جیسے دنیاوی زندگی ہو بس کی زندگی نہیں ہے. انہوں نے سہارا دیا اور اس کے بعد یہ جو رضا خان صاحب ہیں انہوں نے کہا یہ بات بالکل صحیح حضرات تھی لیکن ایک بات وہیں سے تو سنتے جائیے کہ صرف نبی صاحب زندہ نہیں ہے بلکہ رات کو ازواج مطہرات بھی ان کے پاس پیش ہوتی ہے جو باتیں فرماتی ہیں. یہ میں نے کتابوں میں فوٹو دے دیا ہے. ارے حدیث صاحب نے کہنا شروع کیا کہ یہ تو نہیں وحید الزمان اب لکھے اپنے فتوے کے اندر اور خاص طور سے جو حدیث کی کتاب کا جو انہوں نے ترجمہ اردو میں کیا ہے اس میں لکھتے ہیں دماغ کہ دماغ صرف کافر سے نہیں بلکہ کافر ہو مومن ہو کوئی بھی جو مر جاتا ہے قبر پہنچنے کا زندہ ہو جاتا ہے زندہ تو بتاؤ کہاں جائے. اب یہاں کون اور ہے اور یہی عقیدہ ہے اللہ کے بندوں سے امام احمد بن حنبل کے ماننے والے سعودیوں کا. کتاب التوحید میں محمد بن وہاب لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال کے اعمال پیش ہوتے ہیں. اللہ کے نبی مسلم کی حدیث میں کہے کہ پورا جمعرات کو اللہ کے بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور یہ فرمائے کتاب التوحید میں کتاب التوحید کی کہتے ہیں. ان کے بیٹے عبداللہ ابن محمد جن کا فوٹو میں نے دیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب وہاں پہنچیں گے قبر کے پاس جانے کے بعد اگر کوئی وہاں پر درود سلام پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے اور جواب دیں گے. بتاؤ اللہ کے بندوں کہا جائے ایماندار قرآن کو مانے حدیث کو مانے نہیں ان بزرگوں کو مانے جن کے آج کل سے کچھ تو یہ معاملہ ہے. بات بری لگے لیکن بری لگنے کے بعد پھر جہنم کیا سے کون بچائے گا اگر پروردگار کی بات نہ مانی گئی توبہ کر کے نہ بچے اور اس کے بعد اللہ کے وقار کو اس کے لیے مالی کیا فرماتا ہے مالک لاکھ کا کیوں نہ دن تو کل فرق کو متوارا تمہاری نگاہ میں اللہ کے بندوں کا وقار ہے اللہ کا وقار سے کم ہے حضرت اللہ سے کو پیدا تو بتاؤ بات اللہ توفیق دے برا کہو ناروا کہو ناسزا کہو برا کہو لیکن تمہارے حق میں آج نہیں اگر بات نہ مانی تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں حدیث بیان کرتی ہے جو معتذر ہوتا ہے فرشتے اسی وقت بتا دیں گے تو جلد جہنم کی طرف آپ سے رہے اگر بات نہ مانی. اللہ توفیق دے بات کو نویز کرنے کی بجائے اب آپ سے یہ درخواست ہے اگر کوئی خاص سوال آپ پوچھنا چاہیں تو آگے کرنے کی مدد ہے اور آج میرے بات ضروری اور جو میں کر سکتا ہوں میں آپ کے سامنے جس کا ہمیں چاہیے اس کے متعلق میں نہیں کہتا بلکہ ڈاکٹر قرآن کہتا ہے. ڈاکٹر صاحب جب دین کا ایک آنکھ ایک رخ دیکھا لیکن دوسرا رخ نہیں دیکھا دوسری کئی حدیث ہے ایک قسم کی آپ ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہے ان میں دعوت ہو اس کی یہ ہو اس کی ہو تو اللہ کا احکام اٹھا دینے سے پہلے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق لیکن صحیح ہے کافی اچھا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو مجھے زیادہ سوچے جن کو اللہ کو اٹھا دے تو نیکی تو بھی بتا کرنا ہے جنہیں فرمانا کیا ہے انہیں بالکل فرما سکتا ہے وہ چاہے کافر ہو چاہے مسلمان جسے اللہ کو کھل سکتا ہے جسے اللہ آپ کو بے شک اتنا بڑے بھی بڑا پیغمبر ہو اسے کوئی بھی بنا سکتا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ کا مجھے مجبور نہیں ہے کہ وہ ایسا
ایک تعمیر میں ڈال دیں بات کو نہ کر دے. دوسری بات کہ امام بات کا جواب دے دے بتائیے تاکہ بات آپ مجھے جو لمبا سنا آپ نے ایک قرآن کی آیت میں دوسری آپ نے قریب بدر کی بخاری کی حدیث کروا رکھے صحیح بات نہیں. تو بالکل آپ نے قرآن کی جو آیت ایک آیت آپ نے پیش کی بات کی آیت تفصیل ہے. مالک فرماتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. پورے بقرہ میں ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ جہاد کا موقع ہے کافی بتایا جا رہا ہے. اس میں دنیا میں کوئی مر جائے سمجھتے ہیں کہ گیا ناکام ہوا. مالک فرماتا ہے اللہ کی راہ میں جو شہید ہو مارا جائے اس کو نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے کہاں زندہ ہے تم کو خبر ہے. پورے بقرہ کی بات ہے. اب آئیے 1 سال نبی نہیں گزرا جنگیں ہوئی سورہ آل عمران شریف اللہ کیا بتا رہا ہے کہاں زندہ ہے تم کو معلوم نہیں ہم بتاتے ہیں کہاں زندہ ہے. مالک فرماتا ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں ان کو مردہ نہ سمجھو وہ زندہ ہے کہاں زندہ عند ربهم يرزقون اپنے رب کے پاس رزق پائے وہ اب وہ شہید لگے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد مسعود کہتے ہیں کہ استاد بلا قلعہ تشمول جو پہلے نہیں یہاں تو مالک جو فرماتا ہے کہ ان کا رفیق الرحمن اس کے کیا مانے ہیں ہم نے پوچھ لیا ہے نبی کا سب اس آیت کے معنی یہ ہیں اور نبی صاحب نے بتایا کہ شہداء جب شہید ہوتے ہیں اسی طرح سے عہد کے شہداء جب 70 شہید ہوئے تو اللہ نے ان کی روح کو ان کے دنیاوی جسموں سے نکال کر نئے اڑنے والے سب رنگ کے جسموں میں جو کے دور میں ڈال کر ان کے کام بنا سب کچھ سنبھالا. اور یہ دیکھتے ہو آج کے نیچے سونے کے محلات ان کے اندر چل رہا ہے. نبی صاحب فرماتے ہیں جب انہوں نے ساری آیت سنائی تو اللہ نے خاص اس طرح لگی اپنے عرض سے پروردگار خاص طور سے ان سے متوجہ ہو کے مالک نے کہا کچھ اور چاہیے جنت. سب نے کہا کہ مالک سب کوئی اب کوئی خواہش جو سننے والے کیے تھے سب جنت میں ساری خواہشیں پوری ہو رہی. لیکن فرماتے ہیں پھر ایک بار اور کہا کچھ چاہیے. اسی بات جب کہا تو یہ صاحب جتنے شہداء تھے انہوں نے کہا کہ اللہ برابر ہم سے کیسا جائے گا بتاؤ کچھ اور چاہیے تو کیا کروں بتا آئیے مشورہ کیا نہیں مشورہ کیسے سودا نہیں اور کہا جب ایک بات مشورے سے مالک جو تم نے ہماری ان روحوں کو نکال کر یہ جنتی کا الفردوس کے جسموں میں ڈالا ہے مالک صرف ایک تمنا ہے کہ اس روحوں کو پھر ہمارے دنیاوی جسموں میں ڈال کر ہم کو زندہ کر دیں اور پھر تیری راہ میں جہاد کریں پھر شہید ہوں تو پہلی شہادت کے وقت جو ہم کو عزت ملی تھی بس اس کی طرح اللہ کے نبی کا مسلم کے لیے بیان فرماتے ہیں اللہ نے دیکھ لیا جنت کی بات کی جنت کی اس کو خواہش نہیں اور اتنا حالات اب وہ ہمارا قاعدہ ہے دنیا میں بتائیے اب دیکھیے آپ ایک بات میں دوسری بات کیا کی دوسری بات آئیے آپ نے ایک بات کہی تو معلوم ہوا کہ جو زندہ ہے یہ جد الفردوس میں اور بخاری بیان کرتے ہیں جد الفردوس کے اوپر اللہ کا یہاں دنیا قبر میں نہیں شہید بابا جن پر کیا تو آتے دوسری بات آپ نے جو بیان کی حدیث یہ قلیل بدر کے جب 3 دن گزر گئے فتح کے بعد ان کی لاشیں دیکھیے آپ نے ایک قلیل میں ڈلوائی ٹرین کے اندر اور اس کے بعد سواری سفر کری آپ کی اور آپ وہاں پہنچ کر اس کے کنارے آپ نے خطاب کیا صحیح کے کر نام لے کر جب انہیں بنا یہ خطبہ اتنا رکھ دیا کہ سب سے نام لے لے کر کہ دیکھو جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے کہیں پایا ہوں تمہارے ساتھ کیا مانا حضرت عمر جو عام قاعدہ تھا انہوں نے کہا نہیں سب تو کوئی نہیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کلام کیا جائے ان جسموں سے جن میں روح نہیں ہوتی اللہ کے نبی صاحب کے بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ الان ممسوں منکم اس وقت تم سے زیادہ سننے والے ہو بخاری کے ترنت یہ بات ہے حضرت عائشہ کے سامنے وہ موجود نہیں تھی بدلی جب ان کے سامنے یہ بات لائی گئی تو انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہی موجود نہیں تھے تو اس کو یہ کہتے ہیں ان کی نہ سمجھ میں وہ اشعار کے معنی جو ہے عالموں کی وہ تو آپ پہنچ چکے ہیں برزخ میں عذاب کی جو خان بھی ان پر چل رہی ہے ورنہ اللہ نے کہتا ہے کہ لاپس نہیں ہوتا اور مان کر بھی من قبول اس کے معنی ان کا بخاری لایا کہ دیکھو ایک ہی معاملے میں دماغ صرف قدیم بدر میں عام دماغ میں نہیں ایک قدیم بدر میں حضرت عائشہ یہ کہتی ہے کہ یہ بھی سماج کے مراد ہے ان کو جہنم کی آگ صبح شام ان کو ستا رہی ہے 3 دن گزر گئے ہیں اور دوسرا قطادہ کے علاقے بخاری نے کہہ دیا کہ عبداللہ ابن عمر جو کہتے تھے انہوں نے سنا
تو اس لیے کہ اللہ نے معجزے کے طور پر ان سارے کفار کو سنوا دیا زندہ کر کے تاکہ دلیل ہو حضرت ہو یاد ہو تدلیل ہو اور تو بتایا گیا کہ ایک آدمی ایک خاص واقعہ ہے ہر ایک زندہ ہو جاتا ہے ہر ایک سننے لگتا ہے محمد صلی سننے لگتے ہیں اور ساری دنیا یہ نہیں ہے ہم آپ الحمد للہ ڈاکٹر صاحب نے میری بات کا اقرار کر لیا تو اگر اللہ آپ کا مسافری یا سنوانا چاہے تو بالکل میں کہتا ہوں بھائی میں ابھی بات صاحب کریے اس بات کا میں جواب نہیں دیا میں آپ کی بات میں ڈاکٹر صاحب نے اس بات کا اقرار کر دیا یہ آپ نے سن لیا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ کفار کو وہ ذاتی طور پہ سنوایا گیا یا کسی دوسرے طریقے سے سنوایا گیا لیکن سنوایا گیا میری دلیل کی گئی تھی میں بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا کہ وہ اللہ کا مسافری جب کسی کو سنوانا چاہے تو وہ سنا سکتا ہے باقی رہی بات کہ جسم کے متعلق کہ اللہ کا مسافری ہے یعنی دوسرے جسم تیار کر کے ان کو پھر سنوایا اور یہ کیا اور وہ کیا یہ بات نہیں ہے جسموں کے متعلق حدیث میں یہ سب کچھ دیا یہ کیا آپ نے مسلم کو لیے مسلم کیا بات کرتے ہیں بات پوری ہونے کی بات یہ ہے کہ جب ان کو قبرستان کے لیے جگہ ملتی ضرورت تھی کہ یہ شہیدوں کی قبر اٹھائی گئی اور اس شہید کے پاؤں پر ایک قرآن آئی تو اس شہید کا لگا اس کے بارے میں آپ کرتے ہیں آپ مانا صاحب نے کہا ہے کہ اللہ جب سنانا چاہے معجزے کے طور پر تو اللہ کی قدرت سے کون کہتا ہے باہر ہے لیکن عقیدہ یہ ہے اہل حدیث کا سارے دیوبندیوں کا سارے بریلویوں کا سارے ہمدردیوں کا کہ ہر مردہ زندہ ہو جاتا ہے ہر مردے پر سناتا ہے کیا مطلب تو میں رائے دینے نہیں آیا ہوں آپ کتابیں بات کریں گے آپ سے پہلے کہیں گے سوال بات کا جواب دیں بھائی آپ کو ایک بات میرے بھائی بھائی آپ ایک قاعدہ دے دیں تو آپ دے دیا گیا کہ آپ سوال نہیں کر سکتے فائدہ آپ کا غلط ہے کہ آپ کا خود ساختہ ہے ڈاکٹر صاحب اگر نہیں چاہتے ہم اس کا نہیں کر آپ نے یہ کہا کہ دیکھیے اللہ جس کو چاہے اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے لیکن آپ کا عقیدہ جو ہے سنتے جائیے دیکھیے بیت الجمال کا ریا نذیر کا ابن تیمیہ کا ابن قیم کا امام احمد کا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر جو زندہ ہو جاتا ہے قبر پہنچنے کے بعد ہر ایک سنتا ہے اس کے اوپر ہمارا آپ کا فیصلہ ہے اگر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں تو کون سا عقیدہ ہے تو ہمارا بھی عقیدہ ہے جب اللہ آپ کو دکھا کے دیکھے کیا بات کر رہے بھائی ہم نے بات کر دی ہم
دینا پڑے گا آپ دے رہے ہیں کس لیے کرتے ہیں آپ جب آپ نے کیا لکھا اپنے چاروں کے اوپر جو بیلنس بھیجے آپ نے کیا ان کے اوپر لکھا آپ نے لے کر بھیجا میں نے اس میں لکھے وہ بار بار میں آپ کے بھیجے غلط لکھا گیا غلط ہے لکھا اور 2 دن تک لوگ آتے ہیں جماعت بندے قسم آپ لوگ سیکھتی ہیں اب لیکن وہی آتے جو کہ